والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ اور 20 تراویح صحت کے ساتھ اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ جو ہے ہر نوالے پر اس کی تعریف کرے، شروع میں نہیں، ہر نوالے پر اللہ کو اس کی تعریف پسند ہے۔ روزانہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اتنے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار اور اللہ نے موقع دیا اس کی مقدس بابرکت کتاب کی تفسیر 20 دن کرنے کی۔ اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو اس میں خوبیاں ہیں، خیر ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ محترم دوستوں، ابھی آپ کے سامنے اعلان ہو چکا ہے، کل سے یہ وقت نہیں رہے گا، وقت تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ کل سے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اصل جو آخری کے 10 دن ہیں، اللہ جم کر اللہ کی عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تاقراتوں کے اندر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال کے فیصلے ہوتے ہیں، کون مرے گا، کون جیے گا، کون بیمار ہوگا، کون شفایاب ہوگا، کون کتنا کمائے گا، کسے لاس ہوگا، کسے نفع ہوگا، یہ ساری چیزیں یہ تاقراتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں آسمان سے زمین پہ اتارتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اللہ سے جم کے مانگیے، جم کر مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ہر پریشانی سے مجھے اور آپ کو، ساری امت کو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ سے مانگیے گا۔ آپ اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھتے نا، آپ اس میں ایک جملہ ہے، عافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا، اس کے بعد کیا ہے، وقنا شر ما قضیت۔ اے اللہ، تو جو بھی فیصلے کر رہا ہے اس میں جو غلط فیصلے ہیں، اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے، لیکن ہمارے تعلق سے اگر کچھ فیصلہ ایسا ہو رہا ہے جو ہمارے حق میں صحیح نہیں ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے سے مجھے بچا لے۔ وہی معنی ہے اس کا، وقنا، اللہ ہمیں بچا، کس سے بچا لے؟ آنے والے مستقبل میں جو غلط فیصلے، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی، تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے پہ کسی کا دوسرے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اس کے بعد جی بہت اچھا معنی ہے، ایک بار پڑھ کے ترجمہ سمجھ کے میں تفسیر رہ جائے گی، ورنہ میں اللہم اہدنا پر ایک بار بول چکا ہوں۔ آج الحمدللہ جو پارہ نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے، یہ پارہ امن خلق ہے، 20واں پارہ ہے، 166 آیتیں، 160 پر 6 آیتیں، 166 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں۔ 3 سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں، سورہ نمل کی بقیت اس پر 4 آیتیں، سورہ قصص کی 28-80 پر 8 آیتیں، سورۃ العنکبوت کی 44-40 پر 8 آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ مضامین کیا کیا ہیں؟ ہر مسلمان کو اس مضمون کی ضرورت ہے۔ پارے کا جو آغاز ہے، شروعات ہے، اللہ سوال سے کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہاں میں ہر سال تقریباً بولتا ہوں، مگر سال میں صرف ایک بار بولتا ہوں۔ عید کی نماز سال میں ایک بار پڑھتے ہیں، 2 بار پڑھتے ہیں، مگر ہر بار کنفیوز رہتا ہے، جی کیسا کرنا، تکبیرات پہ ہاتھ پھر بھی معلوم کرنا پڑتا ہے۔ میں بول رہا ہوں مگر سال میں ایک ہی بار۔ پہلا جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، امن خلق السماوات والارض، اللہ کا سوال کیسا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء،
کون ہے جو آسمان سے بارش اتار رہا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بارونق پودوں کو اللہ اگاتا ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری طاقت نہیں ہے، ایک جھاڑ بھی تم نہیں اگا سکتے۔ ایسا جملہ اللہ کا، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا کر دکھا دو۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یہ ترجمہ ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم بڑے ٹیڑے لوگ ہو، سمجھتے نہیں بات۔ کیسا جملہ ہے اللہ کا، جی ہاں، ہٹ جاتے ہو، سیدھے رستے سے بار بار ہٹ جاتے ہو۔ اس آیت کے ساتھ پارہ نمبر 20 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایسے 5 سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے پارے میں کیے ہیں۔ میں نے صرف ایک سوال تمہارے سامنے کیا ہے اور باقی 4 سوالات ہیں، میں اس سے پہلے بول چکا ہوں۔ ہاں، ایک چیز ہے، اس سوال سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے۔ وہ آیت کریمہ آپ اور میں اور آپ، ہم دونوں جان لیے تو بہتر ہے۔ آیت پڑھ کر ایک چیز تمہارے حوالے کر میں بات آگے لے کر 5 بھی سوالات میں انشاءاللہ نہیں بولوں گا تمہارے سامنے، 5 کے اندر 1-2 بولوں گا، صرف 2 بتاؤں گا، آگے انشاءاللہ آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک آیت پہلے ہے، 20ویں پارے کی ایک آیت پہلے آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر، اللہ بہتر ہے؟ سوال دیکھو، اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے یا پھر وہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ شریک کر رہے ہیں؟ محترم دوستوں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے تمہارے سامنے، آیت سمجھ میں آئی آپ؟ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ میرا سوال ہے اور جواب دے کر ایک عقیدہ تمہیں دے کر میں آگے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ کون سے بندے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن پر قرآن کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی سلامتی ہے؟ کون ہے یہ؟ کہاں سے معلوم کرے؟ نبی کے صحابی بول، جی میرے تفسیر سے آگے ہیں یہ بچے، میں نے یہ بولا ہے اس سے پہلے؟ بولا ہے بیٹا؟ ماشاءاللہ۔ کون ہیں یہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا ہے؟ ایک چیز مرتے دم تک کام آئے گی آپ کو، آج کے لیے نہیں بول رہا ہوں، مرتے دم تک آپ کو کام آئے گی ایک چیز، وہ چیز مجھے اس میں بولنا ہے، اس لیے میں نے یہ آیت چنی ہے تمہارے سامنے۔ وہ بندے کون ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے؟ جی ہاں، جی، نبی کے صحابی، نبی کے دوست۔ آگے بسم اللہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، سب سے پہلے انبیاء ہیں۔ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، نمبر 1 وہ ہیں، اس سے پہلے یہ لکھ لو۔ سیکنڈ نمبر پر میں اپنی بات نہیں بولوں گا، آگے میں ایک ایک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میرے ساتھ رہو، اللہ نے جن بندوں کو چنا ہے ان سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی، نبی کے بھائی، مفسر قرآن، صحابہ میں جو مفسر ہیں، ان کا جملہ یہ ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے اس سے مراد؟ کون ہے اس سے مراد؟ ارے اب تو بولو، اصحاب محمد ہیں کون؟ صحابہ اکرام۔ سچ کہا بچے نے، یہ نام لکھتے جاؤ بچوں کا، جو بچے صحیح جواب دے رہے ہیں نام لکھو، انشاءاللہ جب آخری ہمارا درس ہوگا اس وقت تمام بچوں کو انعام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نام لکھنا شروع کرو۔ کون ہے اس سے مراد جنہیں اللہ نے چن لیا ہے؟ اب تو بولو۔ صحابہ اکرام ہیں جو بغیر کسی کے یہ بچہ بولا ہے، یہ بچہ وہی بات بولا جو عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ آگے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم سفیان ثوری کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک آیت، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اس سے مراد صحابہ ہیں۔
امام قتادہ ایک بات بولتے ہیں، بہت بڑے عالم یہ بھی، جی وہ لوگ جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، یاد رکھو کل پہلی آیت قرآن کے بارے میں ہے، فاقرات کی پہلی آیت قرآن کے بارے میں ہے، ایک مسلمان پر قرآن کا حق کیا ہے، کل بات وہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں الذین یتلون کتاب اللہ حق تلاوتی، جو قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام قتادہ کہتے ہیں کون ہے وہ؟ صحابہ کرام، جن کے دل ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ صحابہ، جن کو اللہ نے چن لیا وہ صحابہ، جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں وہ صحابہ۔ سوال آپ سے کروں گا میں، آپ میں سے ہر ایک کو جواب معلوم ہے، صحابی کسے بولتے ہیں؟ صحابی کسے بولتے ہیں؟ جی آدھے آدھے جوابات آ رہے ہیں، جواب مکمل نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ جن کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت ملے گی۔ اللہ نے 3 لوگوں کا نام لیا نہیں، مہاجرین اور انصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ جنت میں داخلہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ، اللہ کے نبی نے کہا میرے جانے کے بعد دنیا سے آپ دنیا میں بہت اختلاف دیکھو گے، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا، یہ نبی کا جملہ ہے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، یہ مسلک الگ، وہ مسلک الگ، فلاں فلاں فلاں۔ صحابہ نے پوچھا یہ اختلافات میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے جو سیدھا ہے؟ نبی نے کیا کہا معلوم؟ اللہ اکبر، جملہ کیسا ہے دیکھو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ نبی کا جو جواب ہے یہ ایک راستہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا راستہ، میری سنت اور خلفاء راشدین صحابہ کی سنت، یہ نجات کا راستہ ہے۔ 70 پر 3 فرقے بنیں گے نا، بولا نا نبی نے، ارے اتنا تو ہاتھ ہلاؤ، منڈی ہلاؤ جی، 70 پر 2 کدھر جائیں گے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے، کون سا فرقہ ہے؟ کون سا فرقہ ہے؟ ارے کچھ تو بولو، جواب نبی کے جیسا دو جو نبی نے بولا، ما انا علیہ واصحابی، میں جس رستے پر ہوں، میرے صحابہ جس رستے پر ہیں، اس رستے پر قیامت تک جو بھی رہے گا وہ ناجی فرقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی بول سکتے تھے میرا راستہ کافی ہے، ہر جگہ صحابہ کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ نبی نے صحابہ کو جوڑا۔ تعجب ہوگا آپ لوگوں کو، اہل حدیثوں کے بچے، کٹر اہل حدیثوں کے بچے آج شکیل بن حنیف کو نبی مان رہے ہیں۔ ہاں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ۔ اب ایک انسان ہے شکیل بن حنیف، بہار میں آیا ہے، ہمارے بچے نوجوان لڑکے، اچھا یہ بھی معلوم ہے، سپڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، سپڑ جاتے ہیں، وہ بیوی کو چھوڑنے تیار، بچوں کو چھوڑنے تیار، جماعت جمعیت سارے لوگوں کو چھوڑنے تیار ہے، اسے چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ میرے پاس کئی بار آئے لوگ، ہاں اچھے پڑھے لکھے لوگ، ایک ڈاکٹر بھی آیا اس میں سے، کہا ایک شکیل بن حنیف کا ماننے والا روز میرے پاس آتا ہے، مولوی صاحب روز میرا دماغ خراب کر رہا ہے، کیا کروں مولوی صاحب؟ میں نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ، اس کے جتنے سوالات ہیں میں لکھ لوں گا انشاءاللہ، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی آج تک آیا نہیں، وہ آج تک نہیں، ہماری مسجدوں میں ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ساری دنیا میں جتنے بھی غلط لوگ ہیں سارے کے سارے آج قرآن اور حدیث سے ہی دلیل دے رہے ہیں۔ جاؤ کسی بھی مسجد کو جاؤ، جا کے دیکھ لو آپ فرق کیسے کریں گے، یہ صحابہ ہی فرق ہیں۔ اللہ اکبر، چھوٹا سوال کرو، یہ قرآن کی آیت جو تم پڑھ رہے ہو، 1,50,000 صحابہ میں کسی ایک نے اس کا یہ معنی بتایا ہے، مجھے بتا دو میں مان لوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے میری گفتگو ہوئی، کمس میڈیکل کالج، ہمارے لوگوں نے ڈاکٹر بننے ڈالا، سیم روم میٹ ایک لڑکی تھی قادیانی، اس نے اس کو قادیانی بنا دیا، پریشان ہو کر ہمارے پاس آئے، ہم لوگ سارے جا کر بیٹھے اس کے سامنے، ماتھا اتنا پٹکے، بولے 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 بولے، نہیں مان رہی ہے بچی، ڈاکٹر نا 2 سنگ پہلے آ جاتے ہیں، نہیں مان رہی ہے۔
آخر میں ایک جگہ ہار گئی، وہ جگہ یہی تھی، کہا جو آیت تم پڑھ رہی ہو نا بہن، اس کا جو تم معنی بتا رہی ہو، کسی ایک صحابی سے بتاؤ یہ معنی۔ بولے مجھے نہیں معلوم ہے، وہاں ہاری ہو۔ دنیا میں سیدھا رستہ اگر چاہیے صحابہ کا ہی رستہ ہے، قرآن کی صحیح سمجھ چاہیے صحابہ کی سمجھ ہے۔ نوجوان ساتھیوں، ورنہ کوئی بھی تمہارا پاکٹ نہیں مارے گا، تمہارا ایمان چرا لے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے صحابہ کا طریقہ بہت ضروری ہے۔ قل الحمدللہ، وہ بندے جن کو اللہ نے چن لیا ہے، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ صحابہ۔ دعا کرو، اگر کوئی طاقتور ہے جم کو جا رہا ہے نا، میں اس سے کہتا ہوں اللہ مجھے خالد بن ولید کی طرح بنا۔ کیا دعا ہونا ہے؟ اللہ مجھے خالد بن ولید۔ اگر کوئی ایجوکیشن میں بہت آگے جانا چاہ رہا ہے، اسے کہو اللہ مجھے عبداللہ ابن عباس کی طرح بنائے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے حبر ہذہ الامہ، اس امت کے عالم ہیں وہ عبداللہ ابن عباس، اللہ مجھے ان کی طرح بنا۔ اپنے آپ کو کوئی کاروبار میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، کن کی طرح بننا؟ کیسے دعا کرنا؟ جی کاروبار میں کیسے دعا کرنا؟ اللہ مجھے کون سے صحابی کی طرح بنائے؟ اور ابو بکر نہیں ہے؟ ابو بکر نہیں ہے؟ کاروباری نہیں تھے؟ عثمان کاروباری نہیں تھے رضی اللہ عنہ؟ نام لے کر اللہ سے مانگو، اے اللہ مجھے حضرت عثمان بن عفان کی طرح کاروباری بنا، اے اللہ مجھے عبد الرحمن بن عفان کی طرح، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی طرح مجھے تاجر بنا۔ یہ صحابہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے یہ آپ سے پوچھوں گا میں، یہ میں نہیں بولوں گا۔ صحابہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی ارے بھائی 160 پر 6 آیتیں پڑھیں گے، پہلے اسے درست کر لو، بعد میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا عقیدہ رکھیں ہم صحابہ کے بارے میں؟ ابھی آپ وہ بھی جواب نہیں دیے۔ صحابی کسے بولتے؟ کس کو بولتے صحابی؟ جی ہاں، اللہ جزائے خیر۔ یہ آخری جملہ صحیح بولے آپ۔ میں عربی میں پڑھتا ہوں، اسے عربی میں لکھ کے رکھو انشاءاللہ، لکھ کے رکھو، کام آئے گا جی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمناً، ایمان کی حالت میں، یہ شرط ہے نبی سے ملاقات ایمان کی حالت میں، وہ مات علی ذالک، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت بھی ہو۔ کسے بولتے صحابی؟ الحمدللہ۔ کسے بولتے صحابی؟ جو جی بچے لکھ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ جی من لقی النبی، جو نبی سے ملاقات کرے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی پر ہو۔ اس لیے کہ کچھ لوگ مومن تو بنے، بیعت بھی کیے، بعد میں مرتد ہو گئے، وہ صحابی نہیں، وہ صحابی نہیں۔ موت بھی اس پر آئے اور ہمارا ایمان صحابہ کے بارے میں کیا ہونا ہے بھول جائیں گے، آپ بھول جائیں گے۔ ابھی ایران کو ذہن میں لے کر آ جاؤ۔ کس کو لانا ہے؟ ایران کو ذہن میں لا لو، سارے شیعہ طبقے کو ذہن میں لا لو۔ ہماری ہمدردیاں ہیں، مگر ہمارا ایمان کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ ایک جملہ پڑھتا ہوں، نحب، اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹا، ایک کیا بولتے ہیں نا، ایک صحابی کا قول، بڑا اچھا قول ہے۔ صحابی کا نام ہے ابن عمر۔ کیا نام؟ بڑا اچھا جملہ بولے وہ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَةٌ۔ یہ کسی صحابی کا نبی کے ساتھ 1 گھنٹہ رہنا، تھوڑی دیر رہنا، 1 گھنٹہ بھی نہیں بول سکتا، تھوڑی دیر رہنا بہتر ہے بعد میں آنے والوں کی ساری زندگی بھر کے، عمر بھر کے عمل سے۔ تھوڑا آہستہ بولوں اس بات کو، تو چیخ مار لیا میں جی، تھوڑا آرام سے بولوں۔ عبداللہ ابن عمر کیا بولتے ہیں؟ تھوڑی دیر صحابی نے جو نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ تھوڑا وقت بعد میں آنے والے ساری زندگی بھر عمل جو کرتے نا، وہ ساری زندگی کے عمل سے وہ تھوڑا وقت بہتر ہے جو نبی کے ساتھ گزارا گیا۔ اللہ اکبر، کتنے اچھے جملے ہیں، کتنی اچھی باتیں ہیں۔ عقیدہ کیا رکھ، اگر کسی کو معلوم ہو تو بولو عقیدہ، میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ نہیں معلوم ہے تو میں بولتا ہوں، ایک مسلمان کا صحابی کے بارے میں کیا عقیدہ رہنا ہے؟ جی آپ سب سے میری گزارش، کیا عقیدہ رہنا ہے؟ بولو بولو
ہاں مسلمان نہیں، جو صحابی کو نہیں مانتا مسلمان نہیں۔ چلیے آپ نے کچھ بولا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ جی ادھر سے سارے صحابہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک میں سوال، اس کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ ایک مسلمان کا عقیدہ صحابی کے بارے میں کیا ہو؟ اب ایک بڑی کتاب ہے عقیدے کی کتاب طحاویہ، اس میں سے ایک چیز نکال کے پڑھ رہا ہوں میں، دیکھ کے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نحب اصحاب رسول اللہ، دماغ میں رکھو، تمام صحابہ سے ہم محبت کریں گے، نمبر 1، کسی سے نفرت نہیں، تمام صحابہ سے محبت، اور کسی ایک صحابی کو الگ نہیں کریں گے، سب سے محبت کریں گے ہم۔ اور دوسرا ایک لفظ ہے، جو صحابی سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کریں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ جو ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے، کبھی کوئی مسلمان بھی ہو اور اس سے محبت کرے، تمہارا عقیدہ بگڑ گیا ہے۔ جو حضرت عائشہ کو گالی دیتا ہے، اس سے کیسے ایک مسلمان محبت کر سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نبغض من یبغضہم، جو صحابی سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کریں گے، اور بغیر تعریف کے، یہ بھی جملہ ہے، جو صحابی کا ذکر لیتا ہے ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے۔ ولا نذکرہم الا بخیر، جب بھی ہم صحابی کا نام لیں گے خیر کے ساتھ لیں گے۔ اب جو چھوٹا آدھا لینا ہے، میں چاہوں گا پوری جماعت میرے ساتھ پڑھے ہو، ساری جماعت، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ بولو حبہم، زور سے، ان سے محبت، کن سے؟ صحابہ سے محبت، دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ صحابہ سے محبت یہ ہمارا دین ہے۔ کوئی بھی آنے والا کسی صحابی پہ انگلی اٹھا دیا نا، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ایک آدمی ہے جو پاکستانی ٹی وی میں بولتا تھا، بڑے شوق سے ہمارے بچے سنتے تھے اسے، انجینئر علی مرزا، نہیں انجینئر، اس کی مجال دیکھو، حضرت عثمان پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ، اس کی مجال حضرت عثمان کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ کی غلطیاں نکالتا ہے، اور ہمارے نوجوان بڑے شوق سے اسے سنتے ہیں۔ جی ہمارا یہ ایمان ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم بغیر خیر کے ذکر نہیں کریں گے، ہر صحابی کا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں گے۔ ان سے ایمان، ان سے محبت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا احسان ہے، اور ان سے نفرت، صحابہ سے نفرت کفر ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صحابہ سے نفرت کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ اللہ تو گواہ ہے، ایک بھی جملہ میرا نہیں بتایا میں نے۔ اس دنیا میں عقیدے کی جو کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں جو مدینے میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں سے نکال کر تمہارے سامنے بول رہا ہوں۔ اب فیصلہ کر لو، جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں آپ کیا ان سے محبت کریں گے؟ جی کچھ زیادہ باتیں نہیں، ایک بات تو لے کے یہاں سے اڑ گئے، ہمارا بیٹھنا کامیاب ہوگا۔ کیا بولتے ہیں؟ آج مختصر کریں گے درس انشاءاللہ، ختم کر لیں گے آج کا درس ایک چیز پر، سب انشاءاللہ بولیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ کام بولے گا، جی انشاءاللہ بول ڈالے۔ بہرحال آگے جو مضامین ہیں بہت اچھے مضامین ہیں، جیسے میں نے کہا تمہارے سامنے اللہ کے 5 سوالات ہیں، ایک جملہ ذہن میں لے کے یہاں سے اٹھو۔ 5 سوالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو بتا کر توحید الوہیت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ آیا؟ سچ بولنا، مسجد میں بیٹھ کر ہیں، آیا سمجھ میں؟ جی عقل مند جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ سمجھ جاتے ہیں، مگر میرا درس کہاں ہو رہا ہے، میں کن کو بول رہا ہوں، میرے سامنے کا آڈینس کون ہے، یہ مجھے دماغ میں ہونا چاہیے نا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ 5 سوالات، 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ثابت کیا، اور اس کے ذریعے سے الوہیت کو اللہ نے ثابت کیا۔ اس کا سیدھا مطلب سنو، ذرا دماغ دو، بات سمجھ میں آئے گی۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ پہلا سوال وہی ہے نا۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ بارش کون اتار رہا ہے؟ یہ سارے کام ہے نا، یہ ربوبیت ہیں۔ جب یہ سب کام اللہ کر رہا ہے تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے توحید ربوبیت کو بتا کر توحید الوہیت کو ثابت کرنا۔ آیا سمجھ میں؟ ابھی آیا؟ اللہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کا ایک شروع کا جو ٹاپک ہے عقیدے کے بارے میں ہے، مکڑی کے بارے میں شروع ہوگا کل۔ پہلا ٹاپک وہی رہے گا، میں کچھ باتیں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، کل بتاؤں گا۔ ایک حدیث ہر سال میں پڑھتا ہوں،
اور ایک بلکہ قرآن کی ایک آیت وہ بول کر آگے بڑھیں گے، وقت رہا تو بولیں گے ورنہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ بڑی اچھی آیت ہے، اللہ کا سوال ہے، انشاءاللہ تھوڑا وقت دو۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو ہر مجبور کی سنتا ہے؟ ایسا جملہ ہے، دیکھو کون ہے جو مجبور کی سنتا ہے، بے کس کی سنتا ہے؟ اذا دعا، جب وہ دعا کرتا ہے، وہ یکشف السوء، کون ہے جو سب کے درد کو دور کرتا ہے، سب کے دردوں کو، سختیوں کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر لے کر آیا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بڑا کم سمجھتے ہو۔ کیا جملہ ہے اللہ کا، کیا جملہ ہے اللہ کا، قلیلم، بولو ما تذکرون، بہت کم سمجھتے ہو، بہت کم۔ بہت اچھی آیت ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس میں میں نے ایک حدیث کو نوٹ کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ حدیث پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آدھا صفحہ ہے حدیث، سننا چاہیں گے یا اور مضامین ہیں ایک بار وہاں نگاہ ڈالیں گے؟ کیا کریں گے؟ لکم الخیار، تمہارا اختیار ہے، آگے بڑھیں گے یا یہ حدیث سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں ہے جی، ہو گیا ٹائم 30 منٹ تقریباً، الحمدللہ 20 دن سے چل رہا ہے، میں کبھی پابندی نہیں کیا، آج 30 منٹ پہ میں ختم کر لیتا ہوں، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ۔ حدیث بہت اچھی ہے۔ ایک آدمی آئے ہمارے نبی کے پاس، بلحجیم جگہ سے آئے، اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ الی ما تدعو، اے اللہ کے رسول تمہاری دعوت کیا ہے، تم کس چیز کی طرف پکار رہے ہو، بلا رہے ہو؟ دائی حضرات سنو غور سے، دعا غور سے سنو، جتنے دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں سب غور سے سنو۔ نبی جواب دے رہے ہیں یہ میری دعوت ہے، میرے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور کھل کر بولوں میری تبلیغ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرنے کا؟ جی ہاں، ادعو الی اللہ وحدہ، میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہے میری دعوت؟ بولو۔ اچھا اب اللہ کون ہے؟ نبی فرما رہے ہیں اللہ وہ ہے، ان مسک ضر، اگر تجھے درد ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، فدعوتہ، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، فکشف عنک، وہ تیرے درد کو دور کر دے گا۔ اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ والذی ان زللت بارض، اگر زندگی میں تجھے سمجھ میں نہیں آئے کیا کروں، کیا فیصلہ لوں، اس کے لیے مثال دی گئی ہے، تو صحرا میں اگر کھو جائے، زمین میں جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فدعوتہ، تو اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میرے ذہن میں صحیح فیصلہ ڈال، رد علیک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کون ہے؟ والذی اذا اصابتک سنہ، کتنا اچھا جملہ ہے، اگر تمہیں بارش نہ ہو، کیا جملہ ہے؟ اگر بارش نہ ہو، فدعوتہ، اور تم سب مل کے اللہ سے دعا کرو، انبت لک، بارش بھی برسائے گا، اناج بھی اٹھائے گا۔ پھر صحابی نے کہا وہ جو آیت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے ایک وصیت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ کیا معنی بھی وصیت بولے تو؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، وصیت اور نصیحت میں فرق کیا ہے؟ نصیحت اور وصیت میں فرق کیا ہے؟ ٹائم آگے جا رہا ہے، ہمارے لمٹ کو کراس کر کے اوپر جا رہا ہے، حدیث بھی آدھی پہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ روز والد نصیحت کرتے ہیں، مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ نصیحت لکھ کے نہیں رکھتے، وصیت لکھ کے رکھتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ جی، صحابی نبی سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے، نصیحت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کون عمل کریں گے اس؟ جی، وعدہ چاہیے مسجد میں رمضان میں، کون عمل کریں گے؟ اب بولو۔ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں آ رہا ہے۔ کون؟ ابھی ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، شرمائے بغیر ہاتھ اٹھاؤ۔ جی ہاں، ابھی چھوڑو، حدیث پڑھوں، لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دو۔ پہلی نصیحت، پہلی وصیت، زندگی میں کسی کو گالی مت دو۔ لا تسبن احد، سب ہاتھ اٹھائے، رمضان میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے بیوی کو مت دو۔ پوری دنیا میں با اخلاق، بیوی کے ساتھ بد اخلاق، یہی ہمارا معاملہ ہے۔ جی، ساری دنیا میں با اخلاق، با کردار، کریکٹر، بیوی کے ساتھ کچھ بھی چلے گا۔
کسی کو زندگی میں گالی مت دو. نبی نے کہا اللہ عمل کی توفیق دے. ولا تزہدن فی المعروف, کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو. درس قرآن جا کے درس حدیث ہو جا رہا ہے, ابھی بھی موقع دے رہا ہوں, چاہوں تو بند کر دیتا ہوں حدیث یہ. جی آگے, وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ, کسی سے ملاقات کرو چہرہ کھلا رکھ کر, مسکراتے ہوئے ملو, یہ بھی بڑی نیکی ہے. وَلَوْ أَن تَفْرَغَ مِن دَلْوِكَ, اگر کسی کو پانی ڈالو, تمہارے ہاتھ میں جگ ہے, کسی کے گلاس میں پانی ڈالنے کا کبھی زندگی میں موقع, سنو زندگی میں موقع آ جائے, اسے بھی بڑی نیکی سمجھو, وہ بھی نیکی ہے. اللہ اکبر. افطار کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی ایک گلاس پانی پوچھ رہا ہے, وہ پانی اٹھا کر دینا بھی نبی فرماتے ہیں یہ بھی بڑی نیکی ہے. وَالتَّزِّرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ, جب ازار پہنو, پینٹ پہنو تو آدھی پنڈلی تک رکھو. کہاں تک؟ آدھی پنڈلی بولے تو 3/4 نہیں, برابر 3/4. اچھا اللہ کے نبی پہلے فَإِنْ أَبَيْتَ, اگر تم کہو نہیں وہ بہت اوپر ہو گیا ہے, تو پھر اسے کعبین تک لے کر آ جاؤ, ٹخنے تک لے کر آ جاؤ. إِيَّاكَ وَإِسْبَالِ الْإِزَارِ, ٹخنے کے نیچے کبھی اپنا کپڑا مت رکھو, اس لیے کہ ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھنا یہ تکبر ہے, اور اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. مسند احمد حدیث صحیح ہے. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. بہت ساری باتیں آج کی نماز تراویح میں ہیں. بہن کا مقام کیا ہے آج, ماشاءاللہ بہن اس کا مقام کیا ہے آج کی نماز تراویح میں ہے. اس سے پہلے میں بول چکا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی شادی آج کی نماز تراویح میں کیسے شادی شروع ہوئی وہ بول چکا ہوں. ایک چیز آپ کے حوالے کر کر اللہ سے دعا کر کے میں ختم کر لوں گا. ایک مرد کی خوبصورتی کیا ہے, بس ختم کر لیا. میں آیت پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا, دعا کر کے ختم کر لیتا ہوں. ایک مرد کی خوبصورتی کیا ہے, کون بولتا دیکھیں گے. جا کو بیٹھا تو حجام کے دکان میں, جی حجام بھی پاگل ہو جاتا ہے, انہیں بھی پاگل ہو جاتا ہے. دیکھ 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 کو, سامنے سے پیچھے سے, سامنے سے پیچھے سے, کیا کیا نخرے ہیں. ایک مرد کی خوبصورتی کیا ہے جو نبیوں میں ہوتی تھی, بال, کیا داڑھی, ہاں ماشاء اللہ. ایک نبی کی بیٹی, پیغمبر کی بیٹی کہہ رہی ہے اپنے باپ سے اس مرد میں یہ دو چیزیں ہیں, اس لیے یہ مرد اس لائق ہے کہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. جی آج تراویح پڑھ لیے تم لوگ, آئے سن لیے مرد کی خوبصورتی کیا ہے, آج ہے نماز تراویح میں. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نہیں دیا داڑھی, مرد کو دیا. داڑھی چھوڑنے کے لیے اتنا بس ہے, آئی نہیں سمجھ میں بات. عورت پر نہیں ہے داڑھی کے بال, مرد پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کر دیا ہے, چھوڑنے کے لیے اتنا کافی ہے داڑھی. جی داڑھی کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن پڑھوں ابھی, ایک نبی کی بیٹی بول رہی ہے, اپنے باپ سے بول رہی ہے, ان خیر من استأجرت القوی الامین. جی سب سے بہترین وہ ہے جس میں طاقت ہو اور وہ امانت دار ہو. کتنی چیزیں, مرد میں طاقت ہو. جی ہاں, شیعہ تو گر جاتا ہے, ایسا نہیں رہے, مرد طاقتور ہو, اور دوسری چیز قرآن یہ کہتا ہے وہ امانت دار بھی ہو. یہ دو چیزیں نبی کہتے ہیں یہ ایک مرد کی خوبصورتی ہے. اللہ ہمیں طاقتور بھی بنائے, اللہ ساری امت کو طاقتور بنائے, اللہ ہمیں امانت دار بھی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تفسیر کے دروس جو ہم نے مختصر کہے ہیں زندگی بھر, اللہ ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھنے اور سننے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخری عشرہ 9 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے, اور 11 کا بھی. جی 9 10 11 کتنا ہوگا جی؟ آخری عشرہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے جی؟ 11 کا بھی کر لیں گے نا ایک دن بڑا کو, کیا فرق پڑنے کا, کتنے دن کا ہے؟ عشرہ بولتے سوچ 10 کو, عین شین راہ ہے نا عشر, یہ بولتے سوچ 10 کو, تو 10 سے تو آگے نہیں جائے گا, لیکن 9 بھی ہو سکتا ہے. ایک لمحہ غنیمت سمجھو, دنیا کے ایک بڑے حصے میں وہ شروع ہو چکا ہے, ایک بڑے حصے میں شروع ہو چکا ہے. ایک لمحہ غنیمت. نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا محروم ہے وہ جو لیلۃ القدر سے محروم ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کریں گے
اللہ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر اللہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی برکتوں کو اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک رات میں اللہ سے دعا کریں گے اللہ گزشتہ سال جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست زندہ تھے، اس وقت نہیں ہیں، ہم اس ماہ مبارک میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں مقام عطا فرمائے۔ بہت سارے میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ کینسر ایسا لگتا ہے بہت پھیل گیا ہے، اللہ اس موذی بیماری سے ہر مسلمان کی اللہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔